الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العلی العظیم۔ آج اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کا رکن روزہ، روزے کو ترک کرنے والوں کے بارے میں چند قرآن و حدیث سے وعیدیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 185 میں دوبارہ روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے جو رمضان پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ بلکہ حدیث جبرائیل امین میں جب حضرت جبرائیل السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا تعارف پوچھا تو آپ نے انہی 5 چیزوں کو اسلام قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا وہ اللہ کا منکر ہے، اس کے نوافل و فرائض قبول نہیں کیے جائیں گے اور اس کا خون اور مال مباح ہو جائے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اس طرح فرض فرمائی کہ ان میں سے 3 کو بجا لانا اس وقت تک مفید نہیں ہوتا جب تک چوتھی بجا نہ لائی جائے، اور وہ نماز، زکوٰۃ، رمضان کا روزہ اور بیت اللہ کا حج۔ امام طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ روزہ رمضان کا اہتمام کرتی رہے گی۔ امام حاکم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعا کی ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا مگر مغفرت نہ کروائی، تو میں نے اس پر دعا میں آمین کہا۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل کر کے صحیح اسناد قرار دیتے اور فرمایا یاد رہے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دعا نہیں کرتے۔ سوچئے جس کی ہلاکت کی دعا اللہ کا حکم ہے اور جبرائیل امین دعا کرے اللہ تعالیٰ کا محبوب آمین کہے اور اس کی ہلاکت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس سے بڑھ کر کیا وعید ہو سکتی ہے۔ بہت سی روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور دوزخ میں داخل ہو گیا۔ امام طبرانی نے صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے روزہ اور رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، روزے رکھو، کیونکہ وہ شخص بدبخت قرار پایا جو رمضان میں رحمت باری تعالی سے محروم رہا۔ اگر آدمی فرض کی تعریف اور اس کے احکام سے آگاہ ہو جائے تو معاملہ از خود واضح ہو جائے گا، پھر وعید کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ فرض وہ حکم ہے جس کے بارے میں شارع کی طلب جازم ہو اور اس کا ثبوت دلیل قطعی سے، مثلا نماز، روزہ وغیرہ اس کے احکام میں سے ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص فرضیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو ترک کر دے وہ فاسق کہلاتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں شدید عذاب و سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔